تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا اور مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیائے فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رمضان کے فضائل بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات و ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث پر نظر ڈالیے۔ فرماتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہیں فرماتے تھے، بلکہ رمضان کی آمد سے قبل آپ علیہ السلام نے اس کی تیاری اور اس میں بھرپور محنت کرنے کے لیے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہمیں واعظ فرمایا کہ یہ 4 کام کثرت سے کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، رب تعالی شانہ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان المبارک کی عبادات کی فضیلت اور مسائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اس مہینے میں عبادات کو بطریق احسن ادا کر کے خدا تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عن قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4 اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس کا ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ یہ ہے، ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنی دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور روزہ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں، لہٰذا روزے کے حقیقی فوائد اور ثمرات
اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لایانی کاموں سے بچا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامانی جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔